بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے متشابہ، یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات ہیں، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، یا متشابہ وہ ہیں جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرے والی آیات، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں ہے، جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے۔ پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، احکام یعنی احکام شریعہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ الذین فی قلوبہم زیغ، یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، یا ایسے لوگ متشابہ آیات کی غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم و متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو معنی متشابہ کی مراد ہیں وہ حق ہیں اور ان کا نازل فرمانا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں محققین نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ والراسخون فی العلم، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جن میں چار صفتیں ہوں: اللہ تعالیٰ کا تقوی، لوگوں کے ساتھ تواضع، دنیا سے زہد، نفس سے مجاہدہ۔ یہ چار چیزیں جن کے اندر ہوں اسے راسخ فی العلم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویلات کو جانتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اولو الالباب، عقل والے، ارشاد فرمایا عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے، عقل کے ذریعے ہدایت و نصیحت ملتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ ہدایت باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے لہذا وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، یہ کہنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے، جس کی تصریح محدثین نے اور مفتیان کرام نے اپنی کتب میں فرمائی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ
ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کافروں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں، ان کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب سے نا آشنا ہیں، اس لیے شکست کھا گئے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف بھی ہانکا جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکورہ بالا سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور ان کے ساتھ بہت سارا ساز و سامان بھی تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے اور ان میں سے بھی اکثر نہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش، لہذا یہ فتح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یرونہم مثلیہم، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی، ایک تو فرشتے نازل فرمائے، دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھیں اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوا، پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت میں مذکور واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے ان کو دگنا دیکھا۔ اس جملے کے کئی معنی کیے گئے۔ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی۔ کفار نے مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمان کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خواہ اس کی تائید قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو، تو اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں اور بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہو گئے۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے اور اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی آخرت کی درستگی اور آخرت کی سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہے، اگر اطاعت الہی میں مدد و معاملت کے لیے رکھی جائیں تو یہ دین بن جاتی ہیں، جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری وغیرہ۔ اگر اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاملت کے لیے ہوں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔
جیسے حضرت عثمان غنی کا مال دنیا نہیں دین تھا، اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ دنیا کا ساز و سامان تو محض ایک سامان ہے، رغبت و محبت حرص و طلب کے قابل تو رضا الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہذا اس کی رغبت کرنی چاہیے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی، یہ تقریباً ہر کسی کا نصب العین اور مقصود و مطلوب ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی